بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگو، آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ کے بارے میں انتہائی کچھ اہم مسائل لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ بسم اللہ تو میرے خیال سے ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اور ہمیں اس سے بہت واسطہ بھی پڑتا ہے۔ ہم بہت سارے کاموں میں بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں اور بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہے، بسم اللہ کے بڑی برکتیں بھی ہیں۔ لیکن دوستو بزرگو، آج آپ کو بسم اللہ کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہمیں بتانا ہے کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، کب بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور کون سی ایسی شکل ہے کہ اگر ہم نے اس وقت بسم اللہ ایک خاص نیت سے پڑھا تو کفر کا بھی اندیشہ ہے، انسان کافر ہو سکتا ہے۔ یہ 4 موقع ہیں، انشاءاللہ آپ کو الگ الگ سب کو سمجھاتے ہیں، اس کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ بسم اللہ کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، ہر وقت ہر موقع پر جب مرضی ہو اس وقت بسم اللہ پڑھ دیتا ہے، اس لیے بہت دھیان رکھیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بسم اللہ کب پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہے۔ وہ ہے کہ جس وقت ہم جانور کو ذبح کریں گے، جو حلال جانور، جو بھی حلال جانور، ہم کو مرغہ ذبح کرنا ہے، بکری ذبح کرنا ہے، بڑا جانور ذبح کرنا ہے، جو بھی حلال جانور ہے، جب ان کو ذبح کریں گے اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بسم اللہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، بالقصد جان بوجھ کے نہیں پڑھی، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ مردار کے حکم میں ہوگا، حرام کہلائے گا۔ ہاں، کبھی انسان ہوتا ہے دھیان نہیں رہا، جلد بازی میں بھول سے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، دھیان نہیں رہا، جانور پہ یعنی چھری پھیر دی اس کے گردن پر، بعد میں یاد آیا یار بسم اللہ تو پڑھی نہیں۔ اگر غلطی ایسے ہو جاوے، بھول میں اس طرح ہو، تو جانور ہمارا حلال رہے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ ہوا کہ کس وقت ہمیں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ دیکھیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بھی اہم کام ہے، جو جائز کام، اہم کام ہے، ان سارے اہم جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جیسے کھانا کھانا انتہائی اہم کام ہے، اس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، حالانکہ اس کے لیے مخصوص الفاظ ہے، بسم اللہ و برکت اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وضو بناتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ، یہ روایت سے ثابت ہے۔ دیکھو بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ صحبت کا وقت ہے، اگر بیوی کے ساتھ جو جائز شہوت انسان پوری کرتا ہے اس وقت دعا پڑھنے کا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ یہ بسم اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے استنجا کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ تیسری چیز کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ باقاعدہ بسم اللہ پڑھنا حرام بھی دوستو بزرگوں، اس کے موقع ہوتے ہیں۔ جیسے انسان گناہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، جیسے ایک انسان ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ دارو پی رہا ہے تو شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہ حرام ہے دوستو بزرگوں۔ کوئی آدمی زنا کر رہا ہے، زنا کرنے سے پہلے کیا کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت ناپاکی کے ایام میں ہے، جن ناپاکی کے ایام میں بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے، تو اب بیوی سے صحبت کرتے وقت جو ناپاکی کے ایام میں صحبت کر رہا اس وقت بسم اللہ پڑھ رہا، حرام ہے دوستو بزرگوں۔ اسی طریقے سے چوری کرنے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھے، حرام ہے۔ تو یہ گناہ کے کام ہیں، گناہوں سے جو گناہوں کے کام ہوتے ہیں نا، تو گناہوں کے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ حرام ہے۔ اور کون سا ایسا موقع ہے کہ اس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کو ایمان سے خارج کر دے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی کوئی ایمان سے خارج ہوتا ہے؟ یہ میں سب اپنے جیب سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میرے دوستو۔ حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، بہت بڑے فقیہ گزرے، حنفی فقیہ، نور العزا عربی زبان کی ایک کتاب ہے عربی میں جس میں مسائل، معتبر کتاب ہے، اس کی ایک شرح ہے مراقی الفلاح، اس پر علامہ طحطاوی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انتہائی معتبر مستند فقیہ اور علامہ گزرے ہیں علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حاشیہ ہے اس شرح پر۔ اس کتاب میں علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بسم اللہ کے مسائل بیان فرمائے نا، اس میں ان ساری مسائل کو ذکر کیا ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو گناہ کے کام ہیں، جس طریقے سے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے یا چوری کرنا ہے، یہ جو گناہ کے جو کام ہیں، حرام کام ہیں، ان سے پہلے اگر کسی نے بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھا کہ میرے لیے ان سارے کاموں سے بسم اللہ پڑھنا حلال جائز ہے، یہ سمجھ کر اگر اس نے ان کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ شخص۔ دیکھیے اس میں فرق سمجھیں آپ، ایک ہے ان گناہوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، لیکن ان گناہوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنا کہ میرے لیے بسم اللہ پڑھنا ان کاموں سے پہلے جائز ہے، اگر اس نیت سے اگر کوئی بسم اللہ پڑھے گا نا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوں،
اگر اس طریقے سے احساس گناہ کرتا ہے وہ گنہگار ہوگا، ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہے، اگر اس طریقے سے وہ سوچ کر نماز نہیں پڑھتا، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے اور اس کی یہ نیت ہے، تو دوستو بزرگوں یہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنا الگ چیز ہے، لیکن نماز کو اپنے اوپر حلال نہ سمجھتے ہوئے چھوڑنا کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اس طریقے سے اگر کوئی چھوڑے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے دوستو بزرگ۔ اس لیے خلاصہ یہی ہوا میرے دوستو کہ ہم علم سیکھیں، پڑھیں، جاننے والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، جاننے والوں کی صحبت میں رہیں، ہر چیز سیکھ کر کریں۔ بہت ساری چیزیں جو کچھ سنی سنائی ادھر ادھر سے ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان کو اگنور کریں۔ صحیح معتبر مستند جو علماء، فقہا جو بھی ہوں ہماری ٹچ میں، ان سے صحیح معتبر مسائل ہم سیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔